السلام علیکم۔ پاکستان میں 30 سال کے بعد کوئی آئی سی سی کا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا۔ اس ایونٹ کو پہلے انڈیا نے پاکستان نہ آ کر اس کو تھوڑا سا گنہا دیا، اور اس کے بعد پاکستان کی جو پرفارمنس تھی اس نے اس ایونٹ کا سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ اور اتفاق دیکھیں کہ جس ملک میں 30 سال کے بعد کرکٹ لوٹی، 30 سال کے بعد کوئی آئی سی سی کا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا، وہ ملک سب سے پہلے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ ارشد ندیم کے نیزہ پھینکنے پر شہباز شریف صاحب نے ایک ایکٹنگ کی تھی کہ سر آپ کا ویژن ہے، تو یہ بھی آپ کا ویژن ہے، بلکہ آپ کے چہیتے کا ویژن ہے۔ یہ اسی بندے کا ویژن ہے جس کو آپ نے کہا تھا کہ یہ شہباز سپیڈ کی بجائے اب محسن سپیڈ ہو چکا ہے۔ مطلب کہ آپ نے اپنا جو ایک تخلص تھا، یہ کریڈٹ، وہ آپ نے اس بندے کو دے دیا جس کا یہ ویژن ہے۔ تو بہرحال ویژن کی بات ہے، بلکہ وقت کی بات ہے۔ کبھی آپ نے بھی یہی سب کچھ کیا تھا، اور آج آپ ہی کے نیچے یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ میں پاکستان کو اگر بھارت سے آگے نہ لے کر گیا تو میرا نام بدل دینا۔ تو آپ خود ہی اپنا نام سوچ لیں، اور اب تو مجھے خود یاد نہیں پڑتا کہ کتنی بار آپ کا نام بدل چکا ہے۔ پاکستان بھارت سے کیا آگے نکلنا تھا؟ دبئی میں بھارت نے پاکستان کی اچھی خاصی سرجری کر ڈالی۔ یہ وہی سرجری ہے جو آپ کے چہیتے نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہم بڑی سرجری کریں گے، اور اس کے بعد ہماری جو ٹیم ہے وہ اچھی خاصی سیٹ ہو جائے گی۔ لیکن وہ سرجری ٹیم کی نہیں ہوئی، قذافی اسٹیڈیم کی ہو گئی۔ مطلب کہ ایک اچھا بھلا اسٹیڈیم، اس کو گرا کر اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا، اور پہلے اسٹیڈیم پر اچھی خاصی چھت تھی، چاہے ٹوٹی پھوٹی تھی۔ پرانی کہاوتوں میں وہ استعمال ہوتا ہے نا کہ سر پر چھت ہونی چاہیے، تو یہ جو سر پر چھت تھی اس اسٹیڈیم کے، اس کو بھی ہمارے اس چہیتے نے ہٹوا کر اور ایک کھلا چپٹ گراؤنڈ بنا دیا۔ اور اس کے بعد لوگ بھی اب پوچھ رہے ہیں کہ یہ سرجری قومی ٹیم کی تھی یا قومی گراؤنڈ کی تھی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ساری اس وقت چل جاتی ہیں جب آپ کی ٹیم، آپ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، جو اصل آپ کا ٹریک ہوتا ہے، وہ صحیح چل رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں بنتا، اور جو جیت ہوتی ہے اس کے سارے چاچے مامے بن جاتے ہیں۔ اگر اس فرمولے پر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے سمجھ لیں کہ اچھا ہی ہوا، لیکن ہم بحیثیت قوم اس قدر ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ پچھلے 3 سے 4 ٹورنامنٹ جو آئی سی سی ٹورنامنٹ تھے اس میں ہم بہت بری طرح شکست کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب بھی ہماری ٹیم صرف ایک میچ جیت لے، کوئی کھلاڑی ایک سینچری بنا دے، اس کے بعد ہم سارا کچھ بھول کر اس کے گن گانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ اس بندے نے اس ٹیم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کس قدر برا کیا ہوا ہے۔ لیکن بات وہی ہے نا کہ ہم لانگ ٹرم سوچنے والی قوم رہی نہیں، ہم صرف شارٹ ٹرم والی قوم رہ گئے۔ ہمیں راتوں رات پیسہ چاہیے، ہمیں راتوں رات شہرت چاہیے، ہمیں راتوں رات کامیابی چاہیے، اور ہمیں راتوں رات پوری دنیا بالکل سیدھی چاہیے۔ تو بھائی میرے، یہ جو شارٹ ٹرم کی چیزیں ہوتی ہیں یہ لانگ ٹرم نہیں چلتی۔ تو جو لانگ ٹرم نہیں چلتی ان کی خوشی جس طرح سپیڈ سے آتی ہے، وہ دکھ بھی اسی سپیڈ سے لے کر آتی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم نے مسلسل میچز جیتے، اور ان کے اوپنر اور ان کے باقی کھلاڑی، ان کے باؤلر تباہی مچانے پر مصروف تھے۔ تو میں نے اس بیچ 3 مہینے پہلے ایک ولاگ کیا تھا، اور اس میں میں نے صاف کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کا مصنوعی ایک بوم دکھایا جا رہا ہے، جو بوسٹ دکھایا جا رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں چیمپئنز ٹرافی کے اوپر اثر ڈالے گا۔ اور اس میں نے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ کس طرح ایک مرے ہوئے گھوڑے کو پالش کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ دنیا اس کے اوپر پیسہ لگائے، اور جب پیسہ لگ جاتا ہے تو اس گھوڑے کو ہروا دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی جب اس کے اوپر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تو اس میں ہوا بھری جاتی ہے، اور جب ہوا صحیح ٹائٹ ہو جاتی ہے، یہ ٹیم ایسے لگتی ہے کہ جیسے ہٹا کٹا گھوڑا بن چکا ہے، تو اس کے بعد اس کی ہوا نکال دی جاتی ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیں ہمارے ایک دوسرے ہیرو چہیتے عاقب جاوید صاحب، جن کی میں واقعی بہت عزت کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں کچھ چند ہیروز تھے 92 کی ٹیم کے، اس میں عاقب جاوید صاحب کا بھی نام ہے۔ تو عاقب جاوید صاحب نے جس طرح ایک بات کہی تھی کہ وکٹ کو ڈرائی کرو، پنکھے لگاؤ اور سپنرز چلاؤ تو آپ انگلینڈ کو قابو کر لیں گے، گوروں کو قابو کر لیں گے، اور وہی بالکل ہوا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے عاقب جاوید کو ہیرو بنا دیا۔ تو پاکستان میں یہی ہے کہ راتوں رات کوئی ہیرو بن جاتا ہے اور راتوں رات کوئی زیرو بن جاتا ہے۔ تو عاقب جاوید صاحب نے جب یہ بات کہی تھی تب وہ عاقب جاوید بول رہے تھے، لیکن ابھی 2-3 دن پہلے عاقب جاوید صاحب کا ایک اور بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 70 اور 80 سکور دینا ہے
یہ آج کل کے دور میں نارمل سی بات ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہی حارث رؤف، شہنشاہ افریدی اور نسیم شاہ یہ دونوں 90 کے بالرز کی طرح ثابت ہو سکتے انڈیا کے خلاف۔ تو ان کی یہ دونوں باتیں مطلب کہ جھوٹی ہیں، اس میں کوئی زیادہ حقیقت ہے نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ باتیں عاقب جاوید کی نہیں ہے، یہ ان کی نوکری بول رہی ہے۔ میری اکثر لوگوں سے یہ بحث ہوتی رہی کہ اگر ساجد خان اور نعمان علی آپ کو مل گئے تو پھر اس کے بعد آپ کسی اور بندے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو استعمال کریں۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہے، آپ وہی کریں، وکٹ کو ڈرائی کریں، پنکھا لگائیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اور جس طرح ساجد خان ہٹنگ کرتا ہے اور جس طرح اس کا ایک روب اور دبدبہ ہے، وہ مخالف ٹیم کو آدھا تو وہیں پر ڈیر کر دیتا ہے۔ اور ستم ظریف ہی یہ دیکھیں کہ اسپن میں پاکستان کا بڑا نام تھا، اور وہی پاکستان آج چیمپئنز ٹرافی میں صرف ایک سپنر کے ساتھ گیا۔ وہ سپنر بھی ٹیم کا کوئی ریگولر سپنر نہیں تھا، وہ کوئی مکمل یا کوئی سینئر سپنر نہیں تھا۔ اس کو جب جی چاہتا ہے ٹیم میں رکھ لیتے ہیں اور جب جی چاہتا ہے نکال دیتے ہیں۔ اور باقی ٹیمز 2-2 3-3 سپنرز کے ساتھ کھیل رہی ہیں، اور ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے اور ہم سپنرز کے ساتھ نہیں کھیل رہے۔ جب عاقب جاوید نے ان دو انجان قسم کے بالرز کو ٹیم میں شامل کیا تھا، نعمان علی اور ساجد خان کو، تو پوری دنیا حیران رہ گئی کہ ان کا تو کبھی ہم نے کوئی نام بھی نہیں سنا تھا، تو انہوں نے یہ تباہی مچا دی۔ تب لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بابر اعظم اپنی بیٹنگ کے لیے پھٹا وکٹیں بناتا تھا، اور جو پاکستانی بالرز تھے وہ بیچارے پٹائی کھاتے رہتے تھے، سپنرز کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ اب تو آپ کا ہوم گراؤنڈ تھا، آپ کے اختیار میں تھا کس طرح کی وکٹس بنانی ہے، تو آپ ساجد خان کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ بہت سی باتیں ڈھکی چھپی ہوتی ہیں، بندہ کھل کر نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ لوگ ان باتوں کو سمجھیں کہ پاکستان کرکٹ کو جس طرح باقی ادارے تباہ کیے گئے، اس کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی نظر میں پاکستان کی وقت پہلے ہی بہت نیچے جا چکی ہے، اب اس کو مزید گرایا جا رہا ہے۔ اور یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے یہ نہیں، اس قوم کے ساتھ ضرور دشمنی کی جا رہی ہے۔ پہلے اس قوم کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور اس وقت قوم کے اوپر جو مسلط لوگ ہیں وہ قوم کے نمائندے نہیں، وہ قوم کا ووٹ چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے اس سے زیادہ توقع کی بھی نہیں جا سکتی، جس طرح انہوں نے اداروں کا حال کر دیا۔ یہ جتنے مرضی خود کو فرشتہ ثابت کر لیں، لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ ووٹ چوری کے اوپر ہے۔ میں اس ولاگ کو سیاسی نہیں بنانا چاہ رہا تھا، لیکن اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس کی ہر تان جو ہوتی ہے وہ آ کر اس بیڈ گورننس اور اس ملک کی سیاست کے اوپر آ کر ٹوٹتی ہے۔ ایک اور ستم ظریفی دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ کو جن لوگوں نے دنیا میں نمایاں مقام دلوایا، وہ سب کھلاڑی ذلیل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کی اگر بات کریں، عمران خان نے 92 کا ورلڈ کپ جتوایا، اور عمران خان کی کپتانی میں پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا کی ایک پاورفل، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیمپئن تھی، لیکن اچھی خاصی پاورفل ٹیم بن چکی تھی کہ لوگ اسے کھیلتے ہوئے ڈرتے ضرور تھے۔ اور اس کے بعد یونس خان نے T20 ورلڈ کپ جتوایا، اس کو ٹیم مینجمنٹ میں کبھی بھی حصہ نہیں دیا گیا۔ اور اس کے بعد سرفراز احمد نے پچھلی چیمپئنز ٹرافی، جس کے ہم موجودہ ڈیفینڈر ہیں، اس سرفراز احمد کے ساتھ کیا ہوا، اس کو کس طرح ٹیم سے نکالا گیا۔ اور یہ کریڈٹ کہیں نہ کہیں عمران خان کے اوپر جاتا ہے کہ عمران خان کے دور میں سرفراز احمد کو نکالا گیا، اور اس وقت جو چیئرمین تھے وہ رمیز راجہ تھے۔ رمیز راجہ نے سرفراز احمد کو نکالا، اور اس کے بدلے میں بابر اعظم کو ناجائز پروموٹ کیا گیا۔ بابر اعظم کی بعد میں بات تعریفیں ہوتی رہیں، عمران خان صاحب نے خود بابر اعظم کی تعریف میں ڈیروں ٹویٹس کی ہوئی ہیں۔ تو بابر اعظم میں وہ کوالٹی نہیں تھی کہ اس لیول کا بندہ اس کی تعریفیں کرے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میری پلے لسٹ میں، سپورٹس کی جو پلے لسٹ ہے، اس میں جا کر بابر اعظم کے اوپر بنائی گئی میری ویڈیوز کو دیکھیں، میں نے جو جو باتیں کہی ہیں، بابر اعظم ہو بہو ویسا ہی نکلا ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کو جس نے عروج دیا، وہ بندہ آج مصیبت میں یا بلا دیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کرکٹ کے جتنے بھی جو کھلاڑی ہیں جو نئے ابھی ریٹائر ہوئے، ان کو اچھے اچھے عہدے مل گئے، مطلب کہ ایسے کھلاڑی جن کے اوپر توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ واب ریاض کو دیکھ لیں، شاید افریدی کچھ دن چیئرمین یا سلیکشن کمیٹی کا حصہ رہے۔ تو یہ ایسے کھلاڑی ہیں جو ٹیم میں بھی ہمیشہ بوجھ سمجھے جاتے تھے، وہ کھلاڑی آج مینجمنٹ کا حصہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو بور کر رہی ہوں گی، اور یقیناً بور کر رہی ہوں گی کہ نہ مجھے بولنا آتا ہے اور نہ میرے اندر وہ اہلیت ہے کہ میں کوئی اچھا ولاگ کر سکوں یا اچھی سپیچ کر سکوں۔ لیکن میرے اندر ایک چیز ہے، پاکستان کے ساتھ شدید محبت، اور وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ اسی بات کی آپ جذباتیت کہہ لیں یا جنجلاٹ کہہ لیں کہ اب تو تھک گئے ہیں، کوئی ایسی بات رہی نہیں، کوئی ایسی چیز رہی نہیں جو بتائی نہ جا سکی ہو۔
مطلب کہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ اس وقت سکتے کی کیفیت میں ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کس کی ایما پر ہو رہا ہے. تو پاکستان کے ساتھ جو موجودہ حالات ہیں، میں بار بار کہہ کر تھک کے ہوں. اب تو مجھے خود شرم آتی ہے کہ میں ایک ہی بات بار بار کتنی بار کہوں گا. تو پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ انڈین خواہش تھی جو پوری کی جا رہی ہے. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، پاکستان ہر معاملے میں انڈیا سے آگے تھا. سپورٹس دیکھ لیں، اکانومی دیکھ لیں، دفاعی چیزوں میں دیکھ لیں. تو پاکستان کے جتنے بھی لوگ تھے یا ان کے جو کارنامے تھے وہ انڈیا سے بہت زیادہ اچھے تھے. تو ایسے ملک کو اتنی جلدی گھٹنوں پر لا کر بٹھا دیا گیا. ہمارے ملک کی جو بچوں کی تعلیم ہے اس کو برباد کیا گیا، اخلاقیات کو برباد کیا گیا. ہمارے ملک کے جو ہیروز تھے ان کو ہٹا کر ان کی جگہ ایسے اونچے لوگ آگے کر دی گئے کہ جن کو اب یہ جو نئی جنریشن ہے اپنا ہیرو مانتی ہے. اس ملک کے پاس، اس قوم کے پاس بہت بڑے بڑے ہیروز تھے جن کو دنیا مانتی تھی، ان کو ہم نے گم کر دیا. اور یہ چھوٹے چھوٹے ہیروز اس قوم کو دے دیے گئے، بلکہ ان کے اوپر تھوپ دیے گئے کہ اب یہی بچے ہیں، ان کو اپنا ہیرو بنا لو. اور ایسے لوگوں کو فالو کرتے کرتے نئی نسل کا حال کیا ہوا وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں. یہ لوگ عمران خان کو الزام دیتے ہیں کہ عمران خان نے اس نسل کو برباد کیا. عمران خان نے نہیں کیا. 3 سال میں کوئی بھی نسل برباد نہیں ہوتی. نسلوں کی باتیں سالوں پر ہوتی ہیں، دنوں پر یا مہینوں پر نہیں ہوتی. تو عمران خان تو 3 سال یہاں پر رہا. زیادہ سے زیادہ اگر کے پی کے حکومت کو یا عمران خان کی سیاسی جو جدوجہد ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کے 20-25 سال بنتے ہیں. یہ ملک آزاد ہوئے تو 60-70 سال 78 سال ہو چکے ہیں. تو اس ملک کی جو اخلاقیات، اس ملک کی جو تعلیم، اس ملک کی جو ثقافت ہے، اس کو کس نے برباد کیا؟ کس کے ہاتھ میں اختیار تھا اور آج بھی کس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ تو جب اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا تھا تب اس وقت کے میرے جیسے لوگ جو ایسے جذباتی باتیں کرتے تھے، لوگ اس وقت بھی ان کو بیوقوف کہتے تھے، ان لوگوں کو بھی غدار کہا جاتا تھا. لیکن آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح، کس بریکی سے کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، کسی بھی نسل کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا سکتا ہے. اس وقت پاکستانی قوم انتہائی مایوسی کا شکار ہے اور اس کو پوری پلاننگ کے ساتھ مایوس کیا گیا ہے. اب کسی بھی نئے بچے سے پوچھیں تو وہ پاکستان کو انتہائی حقیر سمجھتا ہے. محبت اپنی جگہ، لیکن ہر بندہ دل سے یہ مانتا ہے کہ پاکستان نے دنیا میں کوئی بھی قابل ذکر کام نہیں کیا. کسی بھی قوم کا اگر زوال آپ نے دیکھنا ہو نا، اس قوم کے پرانے لوگوں کی جو اچیومنٹس ہیں، ان کی جو مہارتیں ہیں، ان کی جو کاریگریاں ہیں، ان کے جو بڑے بڑے کام ہیں، وہ اگر نئی نسل کو دکھائے جائیں تو نئی نسل ایسے دانتوں میں انگلیاں دبا کر اگر بیٹھ کر سوچے کہ کیا یہ ہم نے ہی کیے تھے، کیا یہ ہمارے آباء و اجداد نے اس طرح کے کام کیے تھے، یا ہماری قوم اور نسل میں سے یہ ایسے لوگ تھے جو اس درجہ لیول عروج پا گئے تھے کہ وہ اتنے اعلیٰ قسم کے کام، اتنی اعلیٰ قسم کی اچیومنٹس کر کے گئے تھے. تو تب سمجھ لیں کہ آپ کا زوال ہے. کیا نہیں تھا اس قوم کے پاس؟ کاریگری، محنت، محبت، اخلاقیات، اور سب سے بڑا یہ ملک دین اسلام کے نام پر بنا تھا. تو کیا نہیں تھا اس ملک کے پاس؟ لیکن اس ملک کو کیا سے کیا بنا دیے گئے. اب آپ بھی بتائیں کہ اس ملک میں کون سی ایسی چیز رہ گئی ہے جو تباہی کا، بدحالی کا شکار نہ ہوئی ہو. اور آج بھی ہماری جو نئی نسل ہے اس کا حال یہ ہے کہ یہاں تک یہ جو ابھی میں الفاظ کہہ رہا ہوں، یہاں تک شاید ہی کوئی سنے. مجھے بھی پتا ہے کہ شاید کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو میری ویڈیو یہاں تک دیکھے. کیوں کہ میری ویڈیو میں وہ ولگر قسم کی باتیں نہیں ہوتی، وہ زومانی فکرے نہیں ہوتے، وہ اوریانی، وہ فحاشی نہیں ہوتی، وہ فیملی ویلاگ نہیں ہوتا، وہ ڈوس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. تو یہاں تک اگر کسی بندے نے میری ویڈیو دیکھ لی ہو تو وہ بندہ مجھے ضرور کمنٹ کرے، کیونکہ بلا شک و شبہ ایسے لوگ ہی ہیں جو آج بھی اس ملک کے لیے کڑتے ہیں، جو آج بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو، تم اس ملک کی جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ اس ملک نے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہونا، عمران خان نے کبھی بھی نہیں آنا، یہ ملک کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے حصے کا کام ہے اس ملک کے ساتھ محبت کرنا اور اس ملک کی فکر کرنا. یہ میرا کام ہے. آگے یہ ملک اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ملک چلتا ہے یا نہیں چلتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایک دفعہ پھر اپنے پاؤں پر ضرور کھڑا کرے گا. یہ ملک ضرور عروج پائے گا اور اس ملک میں جو وہ خوشیت تھی، وہ جو محبت تھی، وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ انسیت تھی، پیار و محبت تھا، وہ ضرور واپس لوٹے گا. میری آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ رنگ، نسل اور زبان کو چھوڑ کر، علاقائیت کو چھوڑ کر سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے.
کیونکہ یہ ملک ہمارا اسلام کے نام پر بنا ہے۔ تو جو بھی بندہ اس ملک کے لیے اچھا ہو اس کو سپورٹ کرے، اور جو بھی بندہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہ ہو اس کو کبھی بھی سپورٹ نہ کرے۔ یہ جو شخصیتوں کے سیر ہیں اس سے نکلیں، سب سے پہلے اس ملک کو آگے رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔